الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ آج جمعے کا دن ہے اور اسلامی کیلنڈر میں ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کی 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، یہ 3 دن ایام النحر ہے، یعنی قربانی کے دن۔ اصل میں یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کو بڑی فضیلت اور بڑا اونچا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ ایک فضیلت جو اس مہینے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرام کے مہینے، اشہر حرام یعنی بہت احترام، سمان، عزت اور عظمت والے مہینے۔ قرآن نے فرمایا منہا اربعۃ حرم، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے یہ بڑی عزت والے، عظمت والے مہینے ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ جو 4 مہینے ہیں، یہ شوال یعنی عید کے بعد فوراً جو مہینہ ہے وہ، اس کے بعد ذی القعدہ اور تیسرا مہینہ ذی الحجہ، اور ایک چوتھا مہینہ ہے رجب کا مہینہ جو رمضان سے پہلے شعبان اور شعبان سے پہلے رجب۔ تو یہ 4 مہینے عظمت، احترام اور عزت والے مہینے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے جو لوگ تھے عرب کے اندر، وہ چھوٹی چھوٹی بات پر لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، لیکن وہ لوگ بھی سال کے ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرتے تھے۔ تو انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ذی الحجہ جو آج سے شروع ہوا۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ اشہر حج میں سے ہے۔ الحج اشہر معلومات، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حج کے مہینے متعین ہے، فکس ہے، اور وہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں؟ شوال یعنی عید کے بعد والا مہینہ، پھر اس کے بعد ذی القعدہ، اور یہ جو ذی الحجہ آج شروع ہوا ہے یہ۔ تو یہ اشہر حج بھی ہے، یعنی حج کے مہینے بھی ہے۔ حج کے مہینے شوال ہے، ذی القعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی حج میں جانا چاہے، حج کا اگر پروگرام بناتا ہے کہ اس سال مجھے حج میں جانا ہے، تو حج کا احرام یا عمرے کا احرام جب وہ حج کے سفر پہ نکل رہا ہے، حج تمتع ہو، حج قران ہو، حج افراد ہو، جو بھی ہو، وہ جو احرام باندھے گا وہ رمضان میں نہیں باندھ سکتا، بلکہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جب شوال کا مہینہ شروع ہوگا تب وہ حج کا احرام باندھے گا۔ اس سے پہلے اگر احرام باندھ لے تو حج کا وہ احرام نہیں ہوگا۔
تو دو فضیلت اس مہینے کے لیے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے خاص طور پہ دو عبادت کا وقت بنایا، دو عبادت کرنے کا اس مہینے میں اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا۔ ایک عبادت ہے حج کی عبادت، یہ جو حج ہے وہ اسی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی حج ادا کرے، ایک مہینہ تک عرفات میں جا کر پڑا رہے، ایک مہینہ مزدلفہ میں جا کر پڑا رہے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حج کے جو اعمال ہے وہ اسی مہینے میں، اور وہ بھی ڈیٹ، تاریخ، ٹائم، وقت، سمے سب فکس ہے، وہ اسی مہینے میں حج کیا جائے گا۔ ایک عبادت۔ دوسری عبادت قربانی کی عبادت ہے۔ پورے سال اگر کوئی قربانی کی دعا پڑھ کے جانور کو ذبح کرے تو قربانی کرنے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ گوشت ہوگا، گوشت کھا لے گا، غریبوں میں بانٹ دے گا، صدقے کا ثواب مل جائے گا، لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ دو عبادت خاص طور پہ اس مہینے میں اللہ نے متعین کر دیا، اور اس مہینے کو ان دو عبادتوں کے لیے اللہ نے فکس کر دیا۔ یہاں مجھے جو بتلانی ہے ایک بات خاص طور پہ، وہ یہ ہے کہ جب آدمی حج کا احرام باندھتا ہے، حج کا احرام پہن لیا، تو اب کتابوں میں آتا ہے کہ سب سے بہترین جو ذکر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تلبیہ۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ ہے، لبیک پڑھنا ہے۔ حاجی جب حج کا احرام باندھ لے تو اس ٹائم سے لے کر شیطان کو کنکر مارنے تک، شیطان کو کنکر مارنے تک سب سے بہترین ذکر تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک پڑھنا ہے۔ اوپر اٹھ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، نیچے کی طرف جا رہے ہیں لبیک اللہم لبیک، کہیں بیٹھے ہیں لبیک اللہم لبیک، یعنی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے تلبیہ پڑھا جائے، لبیک پڑھا جائے۔ یہ لبیک کا معنی کیا ہے؟ لبیک کا معنی اصل میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کو، خانہ کعبہ کے بنانے کا جو کام تھا اس کو کمپلیٹ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا کہ اے اللہ میں یہاں اعلان کروں گا مکے میں، ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، 4 پہاڑ تو اس زمانے میں مشہور تھے، میری آواز کہاں جائے؟ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تم اعلان تو کرو، تم اپنی زبان سے آواز تو نکالو، باقی تمہاری آواز کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانا یہ میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے لوگو اللہ کا گھر بن کر تیار ہے، ریڈی ہے، اب تم دنیا کے کونے کونے سے آؤ اور خانہ کعبہ کا طواف کرو، اور جو حج کے اعمال اور افعال ہے وہ کام تم لوگ کرو۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کوئی آدمی، کوئی مسلمان عمرے کا احرام باندھتا ہے تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی آواز اور اسی اعلان کا جواب دے کر کہتا ہے کہ یا ابراہیم لبیک، اے ابراہیم آپ نے جو
جو حج کے لیے اعلان کیا تھا، عمرے کے لیے جو اعلان کیا تھا، لبیک میں حاضر ہوں، میں عمرے کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، میں حج کے لیے حاضر ہو رہا ہوں۔ لاکھوں لاکھ مسلمان حج کے لیے پہنچ چکے ہیں اور لوگ پہنچ رہے ہیں، پہنچیں گے۔ گویا کہ سارے کے سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی اعلان کا جواب دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے حاضر، اے اللہ میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے حاضر، اے اللہ میں مقام ابراہیم کے سامنے، یہ مقام ابراہیم کے پاس حاضر، اے اللہ میں حجر اسود کے پاس حاضر، اے اللہ آپ کا حکم ہوا، آپ کے گھر کو چھوڑا، 8 تاریخ آ گئی، اب ہم مینا جا رہے ہیں، اے اللہ آپ نے مینا میں بلایا، ہم مینا میں حاضر، اے اللہ آپ نے عرفہ میں بلایا، 9 تاریخ کو ہم عرفہ میں بھی حاضر ہو گئے، اور 10 تاریخ کو مزدلفہ میں، اور پھر مینا میں جا کر شیطان کو کنکری مارنے میں، اور اے اللہ اپنے سر کا بال چھلانے میں، حلق کرانے میں، اے اللہ قربانی کرنے میں آپ نے جہاں جہاں جانے کا حکم دیا، جہاں جہاں جانے کے لیے کہا، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں وہاں پہنچا اور وہاں جا کر حاضر ہو گیا۔ یہ گویا کہ ہم اور آپ جیسے اسکول میں ٹیچر بچوں کی حاضری لیتا ہے، نام پکارتا ہے یا رول نمبر پکارتا ہے اور بچہ کہتا ہے یس سر۔ مدرسے میں جب حاضری لی جاتی ہے تو بچہ لبیک ہی کہتا ہے، جی ہاں میں حاضر ہوں، کہیں حاضر جناب، لبیک عام طور پہ مدرسوں میں بولتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جو حج ایک بہترین اور انتہائی مبارک عمل ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرے عمل کو بھی ملا لیجیے، قربانی۔ جب ہم اور آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس دعا کا ایک حصہ یہ بھی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے اللہ میری نماز، ان صلاتی و نسکی، اے اللہ میری یہ قربانی جانور کو ذبح کرنا، و محیایا، اے اللہ میری پوری زندگی، میرا پورا لائف، و مماتی، اور میرا مر جانا، میری موت، للہ رب العالمین، یہ سارا کا سارا کام اے اللہ میں آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں، آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ نہ ہوتے، آپ نہ کرتے تو ہم یہ سب کام نہ کرتے۔ دونوں جو عبادت ہے اس مہینے کی، حج اور قربانی، اس مہینے کی جو دونوں اہم عبادت ہے، دونوں عبادت کا مغز، نچوڑ، خلاصہ، ہمارے اور آپ کے لیے سبق ملنے والی جو بات ہے ان دونوں کے اندر، وہ یہی ہے کہ مسلمان اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے حکم کے حوالے کر دے۔ یہ نہیں جیسے بعض لوگ آج کل ہو گئے ہیں کہ مولانا صاحب ہر سال قربانی کرتے ہیں، 50,000 کا ہم جانور لیتے ہیں، 1 لاکھ کا جانور لیتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان مل کر جو قربانی کرتے ہیں تو کتنا 1000 کروڑ کا قربانی کر کے اور گوشت کھا کر اپنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ کتنا اچھا ہوگا کہ یہ سارا پیسہ جمع کر کے مسجد بنا دیا جائے، مدرسے میں دے دیا جائے، غریبوں کی مدد کر دی جائے، ہاسپٹل بنا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچنا ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں۔ ٹھیک ہے ہاسپٹل بنانا ہے، قربانی کے علاوہ اور بھی تو اللہ نے پیسہ دیا۔ اب اگر کوئی کہنے لگے کہ مولانا صاحب آدھا گھنٹہ ہم جمعے کے لیے آتے ہیں، آدھا گھنٹہ میں اگر ہم کام کریں گے تو 200 روپے کما لیں گے، کیا ضرورت ہے کہ ہم جمعے میں جا کر اور آدھا گھنٹہ برباد کریں، 5 منٹ میں ہم اپنی نماز پڑھ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اور آپ کا کام، ہمارا اور آپ کا عمل ہماری عقل کی وجہ سے کر رہے ہیں،
کہ ہماری عقل ہمارا دماغ کیسا کرتا ہے ویسا کرنا چاہتے ہیں، اس پر کوئی ثواب نہیں، ثواب اس عمل پر ہے جو عمل اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ نے کہہ دیا کہ تم کو 10 ذی الحجہ کو میرے راستے میں جانور کو ذبح کرنا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن جانور کا خون بہانا، یعنی اللہ کے راستے میں جانور کو ذبح کرنا جتنا بڑا عمل ہے اتنا بڑا عمل اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں۔ اب ہم اور آپ اپنے دماغ سے کام لیں، ہم اپنی عقل کو دوڑائیں اور دنیا بھر کے بارے میں سوچیں کہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ، یہ نقصان، یہ نقصان۔ میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ سوچنا ہماری اور آپ کی بے وقوفی ہے اور شریعت کا مذاق اڑانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو حیثیت دی ہے وہ قربانی کرے، قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر میں جو گارجین ہے، جو لیڈر ہے، وہ صاحب نصاب ہے، وہ بھی اپنی قربانی کرے۔ اگر ان کی وائف کے پاس زیور ہے، سونا چاندی ہے، ان کے نام پر بھی قربانی کرے۔ اگر لڑکا کماتا ہے، اپنا بزنس کرتا ہے، وہ بھی اپنی قربانی کرے۔ ایسا نہیں کہ ایک کے نام پر قربانی کر دیا کافی ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 10 دن ہے، آج جو دن شروع ہوا، آج سے لے کر آئندہ یہ جو پرسوں اتوار ہے، اس کے بعد والے سنڈے کو 10 تاریخ اور وہی قربانی کا دن ہے۔ ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 رات کی۔ یہ 10 رات کون سی 10 راتیں ہیں؟ ایک رات تو گزر گئی اور باقی 9 رات ہے، یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ تک یہ جو 10 دن ہیں اللہ تعالیٰ نے 10 رات کی قسم کھائی۔ اور مفسرین کرام نے لکھا کہ قسم کھانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ان 10 راتوں کی اور 10 دنوں کی اللہ کے یہاں بڑی فضیلت ہے۔ اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے، ایک روایت میں آیا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے بعد باقی پورے سال میں ان 10 دنوں کی عبادت اللہ کو جتنا پسند ہے اور کسی دن کی عبادت اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے۔ رمضان کا ایک مہینہ چھوڑ دیجیے، اس کے بعد 11 مہینے میں ہم جتنی بھی عبادت کریں ہم کو جتنا بھی ثواب ملتا ہے، ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب سب سے زیادہ اور سب سے بیشی ملتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا کہ اگر کوئی روزہ رکھے گا 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک، 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا، 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک اگر کوئی روزہ رکھے گا تو ایک روزہ رکھنے کا ثواب 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ 1 سال روزہ رکھ کر جتنا ثواب ملے گا، یہ جو 10 دن 9 دن ہے، 1 دن روزہ رکھ کر اتنا ثواب ہم کو اور آپ کو مل جائے گا۔ پھر 9 تاریخ یعنی کہ عرفہ کا جو دن ہمارے اور آپ کے یہاں کل تو سنیچر ہے، اس کے بعد والا جو سنیچر ہے وہ 9 تاریخ ہے۔ 9 تاریخ عرفہ کا دن ہے، اس میں جو روزہ رکھے گا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، آشا ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے والے کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے یعنی مکمل 2 سال کے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا۔ 2 سال کا گناہ ایک روزہ رکھنے سے اللہ معاف کر دے گا۔ یہ بڑی فضیلت والے دن ہیں، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ ہم کو اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کیجیے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کیجیے، اور قربانی کا جانور اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے، رکھنے کی جگہ ہے، کوشش یہ کیجیے کہ کچھ دنوں پہلے جانور کو خرید لیں اور کم
سے کم جتنا دن رہ گیا ہے اتنا دن ہم اس جانور کی خدمت کریں، جانور کی خدمت کریں گے، اس کی محبت دل میں آئے گی، اور محبت پیدا ہونے کے بعد جب ذبح کریں گے تو اس کا اثر دل پر زیادہ پڑے گا، ثواب زیادہ ملے گا۔ آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کون یہ سب جھمیلا اور یہ سب ٹینشن لیتا ہے، سنڈے کو تو عید ہے، اس سے پہلے سیٹرڈے کو تو آدرش و بازار لگے گا، شنیوار کو جا کر جانور لے لیں گے، رات میں شام میں رات بھر رکھیں گے اور صبح اس کو ذبح کر دیں گے، قربانی ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا۔ لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اگر گھر میں جگہ ہے، گنجائش ہے، تو کچھ پہلے جانور خرید لیجیے تاکہ اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ان سال کے قربانی کے دنوں کو اور ہمیشہ ہمیشہ کے تمام عبادت کے دنوں کو مبارک بنائے، ہر طرح کے فتنے فساد سے حفاظت فرمائے۔ بعض علاقوں سے خبریں آ رہی ہے، آسام کے بعض ڈسٹرکٹ میں باضابطہ ڈی سی نے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر اور بڑے جانور کی قربانی پر پابندی لگا دی۔ ڈبروگڑھ کے کئی لوگوں نے فون کر کے بتایا، ابھی 2-3 روز پہلے ڈی سی نے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھک کی اور باضابطہ اس میں یہ کہہ دیا کہ کوئی بھی آدمی بڑے جانور کی قربانی نہ کرے، اگر قربانی دینی ہے تو چھوٹا جانور یعنی خصی کی، بکری کی قربانی دے، گورو کی قربانی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں اس طرح کے باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر